اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محفل حضرت پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت جہاں رکھتی ہے، وہیں نعتیہ مشاعرہ بھی، نعتیہ مشاعرے سے بھی اس محفل کو مناسبت ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد حضرت مولا کائنات امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اہل علم اور اہل ذوق کی توجہ۔ یہ ہمارے پیر و مرشد علیہ رحمہ کے عرس میں جو مشاعرہ ہوا تھا، اس میں مصرع طرح تھا: حسن و جمال بددہا شیر خدا شیر خدا، حسن و جمال بددہا شیر خدا شیر خدا، قلب و جگر فاطمہ شیر خدا شیر خدا، حسن و جمال بددہا شیر خدا شیر خدا، قلب و جگر فاطمہ شیر خدا شیر خدا۔ اور سایہ افغن دائمی چادر مولا رہے، سایہ افغن دائمی چادر مولا رہے، کیا تھا میں کیا کر دیا شیر خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سایہ افغن دائمی چادر مولا رہے، کیا تھا میں کیا کر دیا شیر خدا شیر خدا۔ اور مصطفیٰ نے برسر منبر کہا مولا جنہیں، مصطفیٰ نے برسر منبر کہا مولا جنہیں، جانشین مصطفیٰ شیر خدا شیر خدا۔ مصطفیٰ نے برسر منبر کہا مولا جنہیں، مصطفیٰ نے برسر منبر کہا مولا جنہیں، مصطفیٰ نے برسر منبر کہا مولا جنہیں، جانشین مصطفیٰ شیر خدا شیر خدا۔ اور اس مجیب حیدری کی لاج رکھنا ہے تمہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مجیب حیدری کی لاج رکھنا ہے تمہیں، میرے مرشد مرتضیٰ شیر خدا شیر خدا، میرے مرشد مرتضیٰ شیر خدا شیر خدا۔ اس مجیب حیدری کی لاج رکھنا ہے تمہیں، اس مجیب حیدری کی لاج رکھنا ہے تمہیں، میرے مرشد مرتضیٰ شیر خدا شیر خدا۔ اس مجیب حیدری کی لاج رکھنا ہے تمہیں، میرے مرشد مرتضیٰ شیر خدا شیر خدا۔ بڑی عظیم چیز ہے لکھنا، اور وہ بھی نعت۔ جب کوئی چیز ادنا ہوتی ہے اور اگر اسے افضل سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ ادنا شے بھی بڑی افضل ہو جایا کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی نعت، اس کو نسبت ہے حضور سے، جیسے حضور سب سے افضل ہے، ویسے ہی حضور کی مدحت میں لکھا جانے والا کلام سب سے افضل ہے۔ ایک شاعر انجم لاہوری، ان کا دیوان ہمارے پیر و مرشد علیہ رحمہ کے کتب خانے میں رکھا ہوا تھا، میں نے اس کا مطالعہ کیا
ابتدا میں ایک واقعہ جو غالباً حضرت امام احمد بن حنبل یا حضرت امام محمد کے تعلق سے ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے روایت کیا، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں ایک شخص رہتا تھا جس کو دیکھ کر حضور مسکرایا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر حضور مسکرایا کرتے تھے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ وہ حضور کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، جب محفل سرکار سے وہ باہر گیا تو اس نے شراب نوشی کری، شراب پی، لوگوں نے خبر دی، حضور تک خبر پہنچائی تو سرکار نے شریعت کے مطابق جو سزا تھی وہ سزا دی۔ پھر اس کے بعد وہی معاملہ کہ سرکار کی محفل میں وہ بیٹھتا اور حضور مسکراتے رہتے، اس کو دیکھتے، پھر وہ اٹھا، پھر وہی عمل کیا، پھر سرکار نے سزا سنائی، پھر اٹھا، پھر اس نے وہی عمل کیا۔ تو صحابہ کرام کو بڑا غصہ آیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے اور شراب پی لیتا ہے، بار بار حرام کام کرتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم، اس شخص سے اللہ اور اس کا رسول خوش راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محفل میں بیٹھتا تھا اور سرکار مسکراتے تھے اسے دیکھ کر۔ دیکھیے یہ مقام بڑے بڑے زاہد اور متقی کو نہیں مل پایا جو ایک شرابی کو ملا، صرف یہ کہ حضور مسکرا رہا ہے۔ کائنات کی جان جس کے سبب ہنس رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، تو اللہ اس سے کیوں نہیں راضی ہوگا؟ یہ الگ بات ہے وہ گناہ کرتا تو اس کو سزا بھی دی جاتی تھی، لیکن حضور خوش ہو جاتے تھے، مسکرانے لگتے تھے۔ سب سے ضروری چیز حضور کی خوشی، کہ حضور خوش ہیں کہ نہیں، ہمارے عمل سے پیغمبر علیہ السلام کو خوشی پہنچ رہی ہے کہ نہیں، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ حضرت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا یہ صدقہ ہے، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو اسلام ہے، اس کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سب کے لیے دامن محبت بڑھانے کے لیے کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس آئے اس کو محبت دو، اس کو محبت دو۔ اور اس دور میں یہ تو بڑی دور کی بات محبت دی جائے، لوگ نفرتوں کی دکان کھولے ہوئے ہیں۔ اگر محبت آپ سے نہیں پھیل رہی ہے تو کم سے کم نفرت کی جو دکان ہے اس کو تو بند کر لیجیے۔ حضرت سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ اپنے چھت پر صبح کا وقت تھا اور ٹہل رہے تھے۔ آپ نے چھت سے دیکھا کہ ایک عورت کنویں سے پانی نکال رہی ہے۔ سرکار محبوب الہی نے یہ دیکھا اور تعجب ہوا ان کو کہ اس کے گھر کے قریب جمنا بہہ رہی ہے اور وہاں اس کا پانی میٹھا ہے، اچھا ہے، یہ وہاں سے پانی نہ لینے کے اتنی دور کنویں سے پانی لے جا رہی ہے۔ محبوب الہی نے طلب کیا اور وہ بارگاہ سلطان المشائخ میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے وجہ پوچھی تو اس عورت نے کہا کہ حضور میرا جو شوہر ہے وہ کمزور ہو چکا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، اب وہ 3 وقت کے روٹی کا انتظام نہیں کر پاتا ہے، صرف 1 وقت کے روٹی کا انتظام ہوتا ہے، اور جمنا کا پانی پینے سے بھوک بہت جلدی لگتی ہے، اس وجہ سے میں کنویں کا پانی لے جا رہی ہوں کہ بھوک جلدی نہیں لگے گی۔ محبوب الہی نے اس عورت کی بات سنی اور آپ رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ گیا۔ دیکھیے یہ ہوتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اب اس کی جستجو میں لگ جاتے ہیں کہ اس کے دکھ کو کیسے دور کیا جائے، کیسے اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ انسان وہ انسان ہوتے ہی نہیں جو دوسرے انسان کے دلوں کا خیال نہ کرے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فوراً
اپنے مریدین اپنے خدام سے کہا کہ جاؤ اس کے گھر پتہ کرو کتنے لوگ رہتے ہیں، اس کے اخراجات کیا ہیں۔ فوراً خدام حضرات ان کے گھر پہنچے اور حضرت محبوب الہی سے فرمایا کہ حضرت اتنا خرچ ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ آج سے 2 وقت کے کھانے کا انتظام خانقاہ سے کیا جائے۔ اس بڑھیا یہ نہیں پوچھا محبوب الہی نے کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیا ہے، وہ بس مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، دور کر دیا جائے اس کی پریشانی۔ اگر اللہ نے استطاعت اور قوت دی ہے کہ پریشانیوں کو دور کیا جا سکتا ہے تو اس میں پیچھے نہ ہٹی۔ حضرت محبوب الہی اپنے مریدین کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دلداری بازار قیامت میں اس سودے کے بارے میں سب سے زیادہ پوچھا جائے گا، سب سے زیادہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے دلوں کو رکھا ہے کہ دلوں کو توڑا، تم نے دلوں کو، لوگوں کے دلوں کا خیال رکھا ہے کہ نہیں، تم نے لوگوں سے محبت کا برتاؤ، محبت کیا ہے کہ نہیں لوگوں سے۔ یہ محبت یہ بنیادی شے ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا ہے، حضور سے پوچھا گیا بہتر اسلام کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کیا کرو، اگرچہ تم اسے پہچان رہے ہو نہیں پہچان رہا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بہتر اسلام پیغمبر بتا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ بزرگوں کی چوکھٹ پہ جائیں گے تو آپ کو لنگر کا انتظام ملتا ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہاں کوئی آئے تو دل کو ٹوٹ نہ جائے، اس کے دلوں کو دکھ نہ پہنچے، بلکہ جو دکھ لے کے آیا ہے اسے دور کر دیا جائے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو مکمل طور سے صوفیوں کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو وہ جذبہ دیا ہے کہ ان کے دربار میں جو آتا ہے اس کے تکلیف کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ ماضی قریب ایک عظیم شیخ، ایک عظیم بزرگ کہ جو درویشوں میں چلے جائیں تو ان سے بڑا درویش کوئی نہیں، عالموں میں چلے جائیں تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، اگر قلندروں میں چلے جائیں تو ان سے بڑا کوئی قلندر نہیں، اگر دیوانوں کی محفل ہے تو ان سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں، اگر صوفیوں کی محفل ہے تو ان سے بڑا کوئی صوفی نہیں۔ بڑے بڑے علماء اور صوفیاء ہاتھ کو باندھ کر کے جس دربار میں کھڑے ہو جاتے تھے وہ تھے حضرت صوفی ملت سیدنا شاہ عبید الرحمن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی حیات طیبہ کا آپ جانیں گے۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا اور بہت سے لوگوں سے سن رہے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کیا زندگی تھی، کیا حیات تھی، لوگوں کے دکھوں کو حضرت صوفی ملت کے ایک مرید آیا اور بڑی موٹی رقم مسافہ کیا اور جیب میں ڈال کے چلے گئے۔ اسی وقت ایک خاتون آئی جو حضرت سے جو کہنے لگی کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور ابھی کچھ انتظام نہیں ہوا ہے۔ حضرت صوفی ملت نے بغیر سوچے سمجھے، دیکھیے یہ ہوتے ہیں عالم، یہ ہوتے ہیں عالم، علماء آخرت انہیں کہا جاتا ہے جو اخروی فکر کرتے ہیں کہ اللہ کے وہاں اس عمل کا حساب کیا ہوگا، میرے ساتھ بہتری ہوگی یا برائی۔ روپیوں کی فکر یہ علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی رزاق ہے، رزق دینے والا اللہ تعالی ہے۔ حضرت شیخ طریقت نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنا روپیہ تھا، نہیں دیکھا کتنا تھا، سارا نکال کے اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ بیٹھو، ابھی جو آئے گا سب لے کے جانا۔ جو شخص حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص دوسروں کی حاجت کو پورا کرے اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اللہ اس کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اللہ سے بڑا کون ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ان محافل میں آئیے تو بزرگوں کی سیرت سن رہے ہیں، حضور کی سیرت، حضور کی احادیث کو سن رہے ہیں تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ محفل میں بیٹھنے کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا جب تک آپ کے اندر عمل نہ ہو۔ ثواب مل رہا ہے لیکن یہاں سے بیٹھ رہے ہیں، جو بات سمجھائی جا رہی ہے اس پہ کوشش کیجئے، عمل کریں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ
اس پر رحم نہیں کرتا جو زمین والوں پر، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا. اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. کسی ذات کا ذکر نہیں کیا حضور نے، سید صاحب کا صرف سید صاحب کے ساتھ رحم کیجئے، خان صاحب کے ساتھ صرف معاملات کو بہتر کیجئے، بلکہ کہا کہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا. ہمارا مذہب بڑا خوبصورت مذہب ہے جو محبت، حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، نفرت کسی سے نہیں. اپنے آپ کو، اپنے دل کو بزرگوں کی چوکھٹ سے وابستہ کر لیجیے. پتھر دل جہاں پہ موم ہو جائے وہ اللہ والوں کا در ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بغیر بزرگوں کے وابستگی کے کوئی شخص اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتا. جب تک اللہ والوں کی معیت، صحبت، ہر کے خواہد ہم نشینی صحبت بخدا، او نشین صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ اطاعت بے ریا. اللہ والوں کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ 100 سال کی عبادت سے بہتر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. حضرت تارک السلطنت غوث العالم مختوم سید اشرف جہانگیر سینانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہم ہے، ضروری ہے کہ لوگ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، مشائخ کی صحبت کو اختیار کریں. بہت بھاری جملہ ایک اللہ والے کا گفتہ اللہ بود، گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ والوں کا کہا یہ اللہ کا کہا ہوتا ہے. ظاہری طور پر زبان تو بندے کی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ جملے الہام کیے جا رہے ہیں. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جو چیز 40 چلنوں سے نہیں ملتی، بڑے بڑے مجاہدات سے نہیں ملتی، جو چیز چلنوں سے، مجاہدات سے نہیں ملتی، وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جانے سے مل جاتی ہے. صرف بیٹھ جانے سے مل جاتی ہے. اللہ والوں کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ وہ زمین والے شخص کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں. وہ اللہ نے پاور دیا ہے ہمارے بزرگوں کو اور صوفیوں کو. ہمیں اس پر غور کرنا ہے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ اگر محبت بانٹنے نہیں آ رہا ہے تو نفرت بھی مت پھیلائیے. اگر محبت دے سکتے ہیں لوگوں کو، لوگوں کے دلوں کا خیال کر سکتے ہیں تو دلوں کا خیال کیجئے. سب سے زیادہ قیامت کے دن اسی معاملے کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، محبوب الہی سلطان المشائخ سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے کہ دلداری سب سے زیادہ اہم ہے. مشائخ اور بزرگوں سے اپنے تعلق کو وسیع کیجئے، مضبوط کیجئے. ان کی چوکھٹوں اللہ والے، اگر ظاہری طور پر آپ کو کوئی نہیں لگتا ہے کہ کوئی اللہ والا ہے، مشائخ کے آستانے سلامت ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیا کیجئے. اللہ سیاہ قلوب کو روشنائی ان کی چوکھٹوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے. اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر اور درود پاک کی برکت سے ہمارے سیاہ دلوں کو روشن فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رہے